وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ انبیاء آیت نمبر 42. آج کے درس کا ایک ہی موضوع ہے، وہ یہ ہے کہ کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے نفع کی امیدیں رکھی ہوئی ہیں؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. اگر کافر لوگ وہ وقت جان لیتے جبکہ وہ دوزخ کی آگ کو نہ اپنے چہروں سے روک سکیں گے اور نہ اپنی پشتوں سے اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی تو پھر عذاب طلب کرنے میں جلدی کا شور نہ کرتے. بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. بلکہ قیامت انہیں اچانک آ پہنچے گی تو انہیں بدحواس کر دے گی، سو وہ نہ تو اسے لوٹا دینے کی طاقت رکھتے ہوں گے اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. اور بے شک آپ سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ مذاق کیا گیا، سو ان لوگوں میں سے انہیں جو تمسخر کرتے تھے اسی عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. سامعین کرام، سورہ انبیاء آیت نمبر 42. قل، آپ ان سے پوچھئے، من یکلؤکم، کون تمہاری حفاظت کر سکتا ہے، باللیل، رات کے وقت، والنہار، دن کے وقت، من الرحمن، اللہ تعالیٰ سے. یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ تمہاری کون حفاظت کر سکتا ہے یا نگہبانی کر سکتا ہے. بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، بلکہ یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی یاد سے اعراض کیا ہوا ہے، منہ موڑا ہوا ہے. سامعین کرام، سورہ انبیاء اور توحید کے مضامین شروع ہیں. مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ توحید کے اسبات میں مضامین لا رہے ہیں. اور آج کی جو آیت ہے، جو گزشتہ سبق تھا، اس میں یہی تھا کہ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے اور رسولوں کا مذاق اڑایا گیا ہے، تو ہم نے وہ مذاق ان پہ پھر وہ پیوست ہو گیا، یعنی ان کو اس عذاب کا مزہ چکھنا پڑا. اور آج کی جو سبق ہے میں نے آپ کے سامنے ترجمہ عرض کر دیا ہے. یعنی انسان یہ سوچے
کہ آسان الفاظ میں آپ کو یہ مضمون اگر بیان کر دوں تو وہ اس طرح ہوگا کہ دیکھیں آفات سماوی ہم عام جملہ استعمال کرتے ہیں، آسمانی آفات یعنی قدرت کی طرف سے جو آفات ہوتی ہیں، یقیناً آفات آتی ہیں انسان پہ اور قدرتی آفات بھی ہوتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا عذاب مختلف شکلوں میں آ سکتا ہے یا اس کی آزمائش جو ہے مختلف شکلوں میں آ سکتی ہے، مصیبتیں آتی ہیں انسان پہ اور کوئی انسان اس سے خالی نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہماری حفاظت کے لیے 2 فرشتے مقرر کر دیے ہیں، لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہماری حفاظت کرتے ہیں، 2 فرشتے ہیں۔ لیکن یہاں یہ جو آیت ہم نے پڑھی ہے نا، اس میں ایک اللہ تعالیٰ پوچھوا رہا ہے، قل من یکلؤکم، کون تمہاری حفاظت کر سکتا ہے، نگہبانی کر سکتا ہے، یعنی جو بھی آفات آتی ہیں تمہیں رحمان کے سوا کون اس کی حفاظت کر سکتا ہے؟ سامعین اکرام، تمام طاقت قوت کا مالک ایک ذات ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اللہ تعالیٰ ہر یعنی شر بھی اس کی طرف سے ہوتا ہے اور خیر بھی اس کی طرف سے ہوتی ہے، دونوں طاقتوں کا مالک وہی ہے۔ انسان اگر حالات میں گھر جائے، مثال کے طور پہ کوئی بیماری آ جائے یا کوئی حادثہ ہوتے ہوتے رہ جائے یا اس قسم کی بہت سی باتیں ہوتی ہیں سامنے کرام، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو میں تو رحمان ہوں۔ یہاں رحمان کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا غور و فکر کریں کہ رحمان کہتے ہیں اس ہستی کو جو بلا استحقاق بن مانگے تمام نعمتیں دیے چلے جا رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہر ایک کی سنتا ہے، ہر ایک کو، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمانیت جو ہے وہ انفرادی اور اجتماعی طور پہ جاری و ساری ہے۔ سامعین اکرام، رحمان یعنی بھوکوں کو کھانا کھون کے لاتا ہے، یعنی رزاق جو ہے، ان اللہ هو الرزاق، اللہ تعالیٰ ہی رزاق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ صرف یعنی سب کو، آپ دیکھیں اپنی تمام مخلوقات کو کھانا دیتا ہے، اور مصیبت آتی ہیں انسان پہ، حالات ایسے آ جاتے ہیں وہ کسی پہ بھی آ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں اللہ تعالیٰ ہی ان کو نجات دیتا ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو جواب دیتا ہے، قبول کرتا ہے جو شخص مشکل میں ہے، تو رحمان ہی ہے۔ اگر ہم سوچیں نا تو یہ سامعین کرام، اگر میں تھوڑا سا مضمون اس شان نزول کے علاوہ ادھر لے آؤں، یعنی ہم لوگوں نے بھی سامعین کرام واتخذوا من دون اللہ آلہۃ لعلہم ینصرون، انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بھی بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کی مدد کریں، یعنی اور چیزوں سے ہم نے توقعات لگا رکھی ہیں۔ یہ مشرکانہ صفات ہیں سامعین کرام کہ آپ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور ذات سے نفع یا نقصان کی امید لگا لیں، کسی کے نقصان سے ڈریں آپ یا نفع کی امید لگا لیں، تو یہ یعنی یہ مشرکانہ صفات ہیں سامعین کرام، مومنانہ صفات نہیں ہیں۔ اور میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ اصل جو چیز ہوتی ہے وہ صفات کی ہوتی ہے۔ اگر مثال کے طور پہ یہ اصل میں ایسی بات ہے کہ وہ بار بار کہنی پڑتی ہے اور سمجھانی پڑتی ہے۔ ایک شخص جو ہے، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، ایک شخص کوئی نشہ کر رہا ہے، ایک اعلانیہ کر رہا ہے، ایک خفیہ طور پہ کر رہا ہے، کوئی بھی نشہ ہو، تو یہ دونوں یعنی انجام کے لحاظ سے یہ دونوں ایک ہی انجام سے دو چار ہوں گے۔ ہیروئن کا نشہ ہے، وہ بالآخر آپ کو آہستہ آہستہ موت کی طرف گھسیٹتا رہتا ہے، آپ کی
جو جسمانی قوتیں ہیں وہ ختم ہوتی رہتی ہیں۔ تو یہ میں نے مثال کے طور پہ یہ بات کہی ہے سامعین کرام کہ ایک نشہ ہے، ایک شخص اعلانیہ تسلیم کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں یہ نشہ کرتا ہوں، دوسرا شخص انکار کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نشے سے انکار اور زندگی سے پیار، زبان سے تو کہتا ہے لیکن عملی طور پہ وہ اسی کا ساتھی ہے، نشے میں اسی کا ساتھی ہے جو اعلانیہ نشہ کر رہا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ جو رد عمل ہوگا، دونوں کا انجام ہوگا، وہ ایک سا ہوگا؟ یہ ہوتی ہے نا، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مشرکانہ ہم لوگوں نے جو ایک تصور باندھ لیا ہے کہ ہم تو مشرک نہیں ہو سکتے۔ تو کیوں نہیں ہو سکتے بھائی؟ اگر آپ نے مشرکانہ صفات اپنا لی ہیں اور شرک میں عملاً مبتلا ہیں آپ، تو پھر آپ کو شرک کے برے انجام سے کون بچا سکتا ہے؟ یہ بات ہے، یہ بات میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں نا سامعین کرام، اور میں کہتا رہتا ہوں کہ یہ قرآن کو ہم نے ایک خاص حالات کے مطابق سمجھ کے بس وہ پڑھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ مضمون بیان ہو رہا ہے تو کوئی ایمان کا دعویٰ کرنے والا، بظاہر ایمان کا دعویٰ کرنے والا، وہ اس سے جلدی سے گزر جائے گا کہ بھئی یہ تو مشرکوں کا مضمون بیان ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پہ اگلی جو ہے آیت، ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا، یعنی باطل معبودوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، ہمارے تو باطل معبود ہیں ہی نہیں، پھر وہ جلدی جلدی اس سے کہ چلو بھئی آگے چلو آگے چلو۔ یہ انداز فکر غلط ہے سامعین کرام، حقیقت کے خلاف ہے۔ بس یہ میں اتنا کہہ رہا ہوں کہ یہ انداز فکر جو ہے کہ ہم نہ مشرک ہو سکتے ہیں، نہ کافر ہو سکتے ہیں، نہ منافق ہو سکتے ہیں۔ بھئی کیوں نہیں ہو سکتے؟ اگر آپ نے وہ صفات اپنا لی ہیں تو ٹھیک ہے، آپ کو دنیا میں تو آپ کو کوئی فتویٰ آپ پہ نہیں لگ سکتا۔ اگر آپ کلمہ گو ہیں تو کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ آپ کو کافر، مشرک یا منافق قرار دے، لیکن اللہ تعالیٰ تو حقیقت کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ظاہر کو اس کو نہیں دیکھتا، ایسی وہ مفہوم، لیکن وہ تمہارے اعمال کو اور نیت کو دیکھتا ہے، اس طرح کچھ مفہوم ہے حدیث کا بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو دیکھتا ہے، یعنی وہ صحیح حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال، وَلَٰكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ أَعْمَالِكُمْ، تمہارے دل کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ ظاہر ہے سامعین کرام۔ تو میں نے آپ کو یہ کہہ چکا ہوں سامعین کرام، اس بات پہ ہم بات کر چکے ہیں کہ ہم جو اعمال کر رہے ہیں وہ ہمارے اندر جو نظریہ ہے، جو عقیدہ ہے، اس کی شہادت دیتے ہیں۔ تو ہمارا نظریہ، ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا نظریہ، ہمارا عقیدہ ظاہر پہ ہے۔ وہ شاعر نے کہا بھی ہے نا کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ تو بتوں سے ہم نے امیدیں لگا رکھی ہیں۔ تو یہی مضمون میں بیان کر رہا تھا۔ یہ جو آیت ہے قُلْ مَنْ يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ، اصل ذات تو وہی ہے سامعین کرام، تمام فائدہ دینے والی، نقصان پہنچانے والی۔ اور اللہ تعالیٰ ایک نقصان اگر انسان کو پہنچانا چاہے تو کوئی اسے اس نقصان سے بچا نہیں سکتا۔ قرآن کی واضح آیت ہے، إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی شر دینا چاہے، کوئی بری حالت دینا چاہے، اور وہ دے سکتا ہے اور دیتا ہے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو اللہ کے سوا آپ کو اس سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ لیکن وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اگر کوئی اچھی حالت آپ کو دینا چاہے، فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یا فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اس کے فضل سے آپ کو روکنے والا کوئی بھی نہیں۔ تو مَن يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ،
یعنی سامعین کرام دوڑیں نہیں اس آیت پہ، یہ خود سوچیں کہ ہم نے غیر اللہ سے جو توقعات قائم کر رکھی ہیں سامعین کرام، تو حقیقت میں اگر انسان سوچے، وہ کہتے ہیں نا 1 ساعت کی فکر جو ہے وہ 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ یعنی آپ تھوڑا سا سوچیں، ہم نے، اور یقیناً یہ سوچنے کا مقام ہے سامعین کرام کہ ہم نے غیر اللہ سے توقعات لگا رکھی ہیں فائدے کی۔ آپ دیکھیں نا آج یہ معاشرہ کرپشن زدہ معاشرہ ہے اور رشوت خور معاشرہ ہے۔ ہر جگہ لوگ جو ہے مال حرام پہ تکیہ کرنے لگے ہیں، اس پہ خوش ہوتے ہیں، مال حرام پہ ہم خوش ہوتے ہیں سامنے کرام۔ تو یعنی آپ نے مال سے توقعات لگا رکھی ہیں کہ یہ میری مشکل کشائی کرے گا، یہ میری حاجات پوری کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہ مشکل کشا ہے نہ حاجت روا ہے۔ تو یہ بات نوٹ کر لیں سامعین کرام۔ اس مرض میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو کہ ہم بھی گرفتار ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اب اللہ تعالیٰ ہمیں غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں۔ مَن یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن، کہ تمہاری کون نگہبانی کر سکتا ہے اللہ کے علاوہ، رحمان کے علاوہ تمہاری کون نگہبانی کر سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ وہی ایک ذات ہے سامعین کرام۔ بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، بلکہ یہ اپنے رب کی یاد سے منہ موڑے ہوئے ہیں سامعین کرام۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ ہم نے اجتماعی طور پہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہمارے دل غافل ہیں، اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑا ہوا ہے۔ تو ذکر رب سے کیا مراد ہے سامنے کرام؟ ذکر رب سے مراد یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کر رہے، یاد نہیں رکھ رہے بحیثیت خالق اور مالک اور رب اور معبود اور مقصود اور محبوب اور مطلوب۔ ان تمام آپ دیکھیں نا سامنے کرام، تو ہمیں حقیقت میں اس بات کا ادراک نہیں ہے اور یقین نہیں ہے، اور ہمارا یقین ہو چلا ہے ظاہر دنیا پہ، ظاہر دنیا پر، ظاہری طاقتوں پر یقین ہو چلا ہے۔ تو یہ بات جو ہے یہ غلط ہے سامعین کرام۔ اللہ تعالیٰ ہی قادر مطلق ہے اور ہر چیز پر قادر ہے، تو اسی سے توقعات لگانی چاہیے۔ یہ میں یعنی وہی ہماری تمام امیدوں کا مرکز ہے اور تمام نقصان سے ہمیں دوچار بھی کر سکتا ہے، اور یقیناً اس نے ایک جزا اور سزا کا قانون بنایا ہوا ہے سامعین کرام کہ اگر ہم اس کی یاد سے منہ موڑ لیں گے تو پھر ہمارا انجام جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگا۔ ایک اور آیت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ من یعش عن ذکر الرحمن نقید لہو شیطانا فہو لہو قرین، جس نے بھی یعش عن ذکر الرحمن، وہ بھی دیکھیں یہاں بھی ذکر رحمان آیا ہے، وہم عن ذکر ربہم، اور وہاں ومن یعش عن ذکر الرحمن، جس نے بھی رحمان کی یاد سے منہ موڑ لیا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ نقید لہو شیطانا فہو لہو قرین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایک شیطان کو مقرر کر دوں گا اور وہ اس کا ساتھی بن جائے گا۔ تو حقیقت میں سامعین کرام بات یہ ہے کہ ہم نے تو دیکھیں، میں آسان بات کر رہا ہوں، مشکل بات نہیں کرنا چاہتا، کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے منہ موڑ کے ظاہر دنیا کی طرف رخ کر لیا ہے اور ظاہر دنیا سے امیدیں رکھ لی ہیں، اور یہ امیدیں رکھنا فضول ہے، اس کا کوئی حاصل وصول نہیں ہے، اور اس کا انجام بہت زیادہ نقصان دہ ہے، خراب ہے۔ تو سامعین کرام، یہ مطلب یہ ہے کہ وہم عن ذکر ربہم معرضون، یہ رب کی یاد سے انہوں نے منہ موڑا ہوا ہے، اور یہ اعراض اپنے رب کی یاد سے اعراض کا مطلب آپ جان لیں سامعین کرام، اس کے حقیقی معنی کو جان لیں۔ اور یہ بات جو ہے قرآن میں ایک جگہ نہیں آئی ہے، کافی جگہ آئی ہے۔ ایک میں مثال کے طور پہ اور آیت پیش کرتا ہوں
کہ من اعرض عن ذکری، جس نے میری یاد سے منہ موڑ لیا، اعراض کر لیا، فإن له معیشةً ضنکا، تو اس کی زندگی میں اس پہ تنگ بنا دوں گا اور وہ پریشان حال ہو جائے گا۔ یہاں بھی اعراض ہے، اور من اعرض عن ذکری، اور وہاں بھی اعراض ہے، تو یہ یعنی یہ ایک قسم کا سلوک ہے۔ مختلف جگہ مختلف الفاظ سے اللہ تعالیٰ نے اس رویے کو، انسان کے اس رویے کا تذکرہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنے رب کی یاد سے منہ موڑ لیا ہے۔ اور میں آسان الفاظ میں سامعین کرام بتانا چاہتا ہوں کہ رب کی یاد سے منہ موڑ لینا کیسا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے اس کا مطلب کہ آپ نے ہاتھ میں تسبیح نہیں لی، یا آپ کی زبان یا ہونٹ ہل نہیں رہے، نہیں، یہ ذکر لسانی جو ہے اس کو ہم اسی کو ہم ذکر قرار دے دیتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، اور اس کا وسیع مفہوم ہے، میں بیان کر بھی چکا ہوں، لیکن اس کا حقیقی مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یاد ہو۔ جب یعنی ہم تو روح ہیں، اس جسم میں آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں ایک زندگی عنایت فرمائی ہے، ہمیں شعور دیا ہے، عقل دی ہے، قوت اور اختیار دیا ہے، اور اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سوچیں، سنیں اور سوچیں کہ بھئی میں کیوں آیا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں اس دنیا میں بھجوایا ہے، اور میرا مقصد حیات کیا ہے، میں نے زندگی کس لیے گزارنی ہے، میری اچیومنٹ، میرا گول اس دنیا میں کیا ہونا چاہیے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے ہمیں بتاتا ہے کہ تمہیں تو میں نے اپنی یاد کے لیے پیدا کیا ہے، کہ تم مجھے یاد رکھو، مجھے کو اپنا مقصود بنا لو، معبود بنا لو، محبوب بنا لو، اور میری یاد میں ساری زندگی بسر کر دو۔ تو جن لوگوں نے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیا، اپنے رب کو اس طریقے سے یاد کر لیا جو میں نے آپ کو کہا ہے، اور اپنے مقصود، اپنے معبود اور اپنے حقیقی محبوب کو پہچان کے اسی کو اپنا معبود و مقصود و مطلوب بنا لیا، تو پھر تو کام ٹھیک ہے، پھر تو کشتی جو ہے بیڑا پار ہو جائے گا ہمارا۔ لیکن اگر ایسا نہ ہوا سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کی یاد سے اگر ہمارا دل غافل رہا، اللہ تعالیٰ کو اب ہم نے بحیثیت خالق اور مالک اور مقصود و محبوب نہ پہچانا، تو پھر بیڑا پار نہیں ہوگا، یہ بات نوٹ کر لیں، اور اس کا انجام جو ہے نقصان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا، کیا ان کے معبود ہیں، ایسے معبود ہیں، تمنعہم جو بچا لے ان کو، من دوننا یعنی ہمارے عذاب سے بچا لیں، ایسے کوئی معبود ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ یہ سوال کر رہے ہیں، ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا، جو میرے عذاب سے انہیں بچا لیں، لا یستطیعون نصر انفسہم، وہ طاقت نہیں رکھتے اپنے آپ کی امداد کی، ولا ہم منا یصحبون، اور نہ ہمارے مقابلے میں ان کا کوئی ساتھ دے گا۔ سامعین اکرام، یہ بھی اسی قسم کی ایک آیت ہے کہ انسان سوچے اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ کا اگر عذاب جو ہے وہ ہم پہ، یہ مضمون میں نے آپ کو کہا نا مختلف طریقوں سے قرآن میں آیا ہے کہ میرا اگر عذاب تم پہ صبح کے وقت آ جائے، لیلن اور نہارن، اس طرح کا مجھے آیت پوری طرح یاد نہیں ہے، لیکن وہ مفہوم یہی ہے کہ تمہیں کون بچا سکتا ہے۔ تو یہاں بھی یہی سوال ہو رہا ہے، ام لہم آلہۃ، ان کے جو معبود ہیں، تو میرا عذاب کا فیصلہ اگر ان پہ آ جائے تو کیا وہ ان بچا سکتے ہیں، اس عذاب سے ان کو بچا سکتے ہیں؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں، ہرگز نہیں، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور اس سے نہیں بچا سکتا۔ سامعین کرام، یہ بات نوٹ کر لیں، دیکھیں یہ ساری یقین کی باتیں ہیں، اور یعنی آپ کو تو کیا، لا یستطیعون نصر انفسہم، اپنے آپ کی بھی مدد نہیں کر سکتے، یعنی ان میں کوئی جان ہی نہیں ہے،
یعنی غیر اللہ کے جتنے ہم، یعنی آج ہی کا ہم تذکرہ لے لینا کہ جو معبود ہے، مثال کے طور پہ کرسی اقتدار ہے، کوئی بھی حیثیت میں اگر آپ اقتدار، کسی نوکری میں کسی پوسٹ کے لیے جس میں طاقت ہے، یا کوئی عوامی نمائندگی کا کوئی عہدہ ہے مثال کے طور پہ، تو کوئی عہدہ آپ کو، کوئی طاقت اللہ تعالیٰ کے عذاب سے یا اس کے جو فیصلے ہیں آپ کے بارے میں، اس سے آپ کو نہیں بچا سکتی۔ تو عام طور پہ آپ دیکھیں مال و دولت کو ہم نے بت بنایا ہوا ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ تو بے جان چیزیں ہیں، وہ تو دھات ہے، اموات غیر احیاء، وہ تو مردہ ہیں، کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے، وہ ولا ہم منا یصحبون، اور نہ ہمارے مقابلے میں ان کا کوئی ساتھ دے گا۔ تو سامعین کرام یہ سارے مضامین ہیں۔ بل متعنا ہؤلاء، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بلکہ ہم نے ان کو عیش زندگی عنایت فرمایا ہے۔ متعنا مطلب فائدہ دیا ہے، ہؤلاء و آباؤہم، ان کو اور ان کے آباء و اجداد کو، حتیٰ طال علیہم العمر، یہاں تک کہ مدت دراز ہو گئی ان پہ۔ افلا یرون، کیا یہ نہیں دیکھتے، انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کہ ہم ان کی، افلا یرون کہ کیا یہ نہیں دیکھتے، انا نأتی الارض کہ ہم لے آتے ہیں زمین کو، ننقصها کمی کرتے رہتے ہیں، من اطرافها اس کے اطراف سے، افہم الغالبون، کیا یہ لوگ غالب آنے والے ہیں؟ کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے سامعین کرام، یعنی شان نزول کے حساب سے اگر آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ دور جاہلیت تھا، اور ایک طویل زمانہ گزر گیا تھا ان کے شرک پہ، اور اسماعیل علیہ السلام کے پاس کے بعد اس قوم میں کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا، اور امامت کا جھنڈا جو تھا وہ بنی اسرائیل، بنی یعقوب کے پاس تھا۔ تو یہ لوگ شرک میں ایسے رچ بس گئے تھے، یہ شرکی عقیدہ جو ہے یہ ان میں ایسا رچ بس گیا تھا کہ یہ اپنے انجام سے بے خوف ہو گئے تھے۔ آخرت کا آپ دیکھیں، آخرت کا کوئی نہ توحید کا تصور تھا، نہ آخرت کا، اور نہ سوال و جواب کا، اور نہ یوم حساب کا، نہ بعث بعد الموت کا۔ تو ایک مدت گزر گئی تھی، یہ میں مختصر الفاظ میں یہ شان نزول کے حساب سے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، انہوں نے حق کی طرف دعوت پیش کی، اور آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو متبعین ہیں ان کی تعداد روز بروز بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ جب ہجرت حبشہ ہو رہی تھی تقریباً 120 آدمی چلے گئے تھے حبشہ کی طرف ہجرت کر کے، 120 مسلمان مومن اصحاب کرام، تو یہ ایک خاصی تعداد ہے نا سامعین کرام 4-5 سالوں میں۔ اور پھر یہاں مکے میں تقریباً 40 آدمی وہ تھے، 40 آدمی رہ گئے تھے ہجرت سے۔ اب یہ تعداد یہ آیات جو ہیں سامعین کرام 7 نبی کی ہیں تقریباً، اور 7 نبی میں جو ہے تعداد اس سے بھی بڑھ گئی ہے، تو اسلام پھیل رہا تھا۔ تو یہ اس کے بارے میں ہے کہ افلا یرون انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا یہ نہیں دیکھتے کہ اسلام پھیل رہا ہے، ان کی زمین تنگ ہو رہی ہے، ان پہ ہم ان کی زمین کو تنگ کر رہے ہیں، ہر گھر میں ایک کوئی نہ کوئی شخص جو ہے مسلمان ہے، اور مزید لوگ مسلمان ہو رہے ہیں سامعین کرام۔ تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ دیکھو یہ دعوت حق تو پھیل رہی ہے، تو تمہارا کیا خیال ہے؟ افہم الغالبون، اے لوگوں کیا تم غالب رہو گے؟ تو بل متعنا ہؤلاء و آباہم، بلکہ ہم نے ان کو عیش و تھوڑی سی اس پہ بات پھر بعد میں بھی کر لیں گے، ابھی ٹائم میرے پاس وہ ہے، اور میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن،
آپ ان سے کہیے کہ کون آپ کی نگہبانی کرتا ہے رات اور دن کو، یعنی رحمان کے علاوہ کون تمہاری رات اور دن میں رحمان سے کون نگہبانی کرتا ہے؟ بل ہم عن ذکر ربہم معرضون. چلیں ترجمہ ہی سنا دیں. بلکہ یہ لوگ اپنے رب کی یاد سے منہ موڑے ہوئے ہیں. ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا، کیا ان کے معبود انہیں ہم سے بچائے رکھتے ہیں؟ لا یستطیعون نصر انفسہم، وہ تو خود بھی اپنی مدد نہیں کر سکتے. بلا ہم منا یصحبون، اور نہ ہمارے مقابلے میں ان کا کوئی ساتھ دے گا. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. Say, who guards you against the merciful by night and by day, but they turn away from the mention of their Lord. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. Or do they have gods who can defend them against us? They cannot help themselves, nor will they be protected from us. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.